بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، وقت ایک گراں قدر ہمارے پاس بہت قیمتی سرمایہ اور دولت ہے۔ وقت کی پابندی کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور وقت کو ضائع کرنے والے ہمیشہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زمانے کی اور رات کی اور دن کی قسمیں کھا کر اس وقت کی اہمیت کو ہمارے سامنے عیاں کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم پڑھیں تو وہاں سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر اسے کسی صحیح مصرف میں استعمال کریں گے تو یہ ہمیں بھی قیمتی بنا دے گا، اور اگر اس کو ضائع کریں گے تو یہ ہمیں بھی ضائع کر دے گا۔ چنانچہ آج یورپ کی جو ترقیوں کا اور کامیابیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں کے لیے ایک جملہ ذہن نشین فرما لیں کہ یورپ کے بدترین معاشرے کا بہترین خاصہ وقت کی پابندی ہے، اور ہمارے مسلم معاشرے کا بہترین معاشرے کا بدترین خاصہ وقت کی پابندی نہ کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہ لکھتے ہیں کہ وقت کی پابندی عظیم لوگوں کا شیوا ہے، عظیم لوگوں کا وقار ہے، تو یہ شیوا اور وقار اور یہ شان مسلمان کی ہونی چاہیے۔ مسلمان کو اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز دی ہے، اشراق کے نوافل دیے ہیں، اوابین کے نوافل ہیں، چاشت کے نوافل ہیں، حج ہے، اسی طرح رمضان المبارک ہے۔ یہ جتنے بھی شرعی احکام ہیں، اسلامی احکام ہیں، یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک چیز ان میں یہ بھی مسلمان کو سکھائی ہے کہ وقت کی پابندی کرنا، وقت کو ضائع نہ کرنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اوقات کو تقسیم کر رکھا تھا، ایک نظام الاوقات بنایا ہوا تھا، روزانہ کے حساب سے بھی اور ہفتے کے حساب سے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منظم، مربوط اور مرتب ترتیب شدہ جو ہے وہ زندگی تھی، تو مسلمان اس کو چھوڑ کر اور کس سے جو ہے وہ رہنمائی لے رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ وقت کا جو ہے وہ ضیاع کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، تو اس لیے وقت بھی انہیں ضائع کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ جبکہ میں نے عرض کیا کہ یورپ کے بدترین معاشرے کا بہترین خاصہ وقت کی پابندی ہے، اس لیے انہوں نے ستاروں پر کمندیں ڈالی ہیں، فضاؤں اور خلاؤں کو انہوں نے مسخر کیا ہے، نئی نئی سیاسی ایجادات اور ٹیکنالوجی سب سے زیادہ جو ہے وہ انہیں کے پاس ہے۔ تو ہم سدھر جائیں اور اپنے اوقات کو جو ہے وہ قیمتی بنائیں اور اس زندگی پر اور اس ترتیب پر آ جائیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔